مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو میں اس گستاخ ہیلو دوستو، السلام علیکم، کیسا آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے خوش رکھے۔ دوست میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، مفتی طارق مسعود کی جو ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، مفتی طارق مسعود کے خلاف کچھ لوگ، سبھی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ چند لوگ ہیں جو کہ ان کے خلاف ہے، جو کہ سڑکوں پہ اتر کے ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، گستاخ نبی سرتن سے جدا، اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور کچھ علماء بھی ہیں جو کہ مفتی طارق مسعود کے خلاف بول رہے ہیں اور اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بھڑکا رہے ہیں مفتی طارق مسعود کے خلاف۔ پھر وہ سبھی لوگ سڑکوں پر اتر کے نعرے بازی لگا رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں مفتی طارق مسعود بیان کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے لوگ جو گستاخی کا میرے اوپر الزام لگایا ہے، تو گستاخی کا الزام لگانے والے لوگوں کے بارے میں مفتی طارق مسعود نے اس بیان میں کیا کہا، تو آئیے سنتے ہیں مفتی طارق مسعود کے زبانی۔ تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ۔ کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نو لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں، جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے۔ تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے۔ میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی، لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ، جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے ہیں،
لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی، مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی۔ یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود کا یہ بیان پورا سنا۔ کچھ علماء بھی ہے جو مفتی طارق مسعود کے خلاف بول رہے ہیں، اور کچھ چند لوگ جو سڑکوں پر اتر کر مفتی طارق مسعود کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود نے حضرت محمد مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اور قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ انسان سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور مفتی طارق مسعود نے تو کئی دفعہ معافی بھی مانگ لی ہے۔ گستاخی وہ ہوتی ہے جو ایک بار جان بوجھ کر کی جاتی ہے اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن جو انجانے میں ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جائے، اس کو غلطی کہتے ہیں، پھر بھی انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حالانکہ جو ہمارے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے مفتی طارق مسعود پر فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کیا انہیں ہمارے نبی سے محبت نہیں ہے؟ ہمارے علماء نے تو یہ یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ اگر مفتی طارق مسعود سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ ان سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، ان سے تھوڑی غلطی تو ہوئی ہے، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی ہے دنیا کے سامنے، ان کو معاف کر دینا چاہیے اور ان کی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن کچھ چند لوگ جو کہ سڑکوں پر اتر کر نعرے بازی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے، اس طرح کے نعرے بازی لگا رہے ہیں، تو وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں خود بھی ہوں۔ اس میں انسان اگر کوئی روزانہ ایک کام کو کرتا ہے، اس میں کبھی نہ کبھی اپنے کام میں اس کام کو کرتے ہوئے، یعنی روزانہ جس کام کو میں خود کرتا ہوں اس میں کبھی نہ کبھی غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان معافی مانگ لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر گستاخی یا پھر غلطی کرتا ہے، پھر وہ گستاخی ہوتی ہے، اس میں انسان کو سزا ملنی چاہیے۔ جو مفتی طارق مسعود سے ہوئی ہے کوئی گستاخی نہیں ہے، صرف آپ اس کو غلطی کہہ سکتے ہیں۔ باقی دوستو، آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی گزارش۔